اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہما فاکہۃ ونخل والرمان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے 67 آیات کا مطالعہ کیا جا چکا ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل والرمان، ان دونوں میں میوے کھجور اور انار ہوں گے۔ ان جنتوں کی کیفیت کے بیان میں ایک طرف عجمی ذوق کی عکاسی اور دوسری طرف عربی پسند کی جھلک نظر آتی ہے۔ عجمی علاقوں کے باغات، عجمی علاقوں کے درخت اور پودے، ان کے جوبن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پتوں کا سبز رنگ گہرا ہوتے ہوئے سیاہی مائل ہو جاتا ہے، اور ان پودوں اور درختوں کا سایہ بھی مثالی ہوتا ہے، اور ان کی پیداوار اور کوالٹی بھی بے مثال ہوتی ہے، بہت عمدہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرزمین عرب، خصوصاً نزول قرآن کے علاقے حجاز، اس کے ایک مثالی باغ کا نقشہ دکھایا گیا ہے کہ پہاڑی ڈھلوان سے ابلتا ہوا چشمہ، اور اس چشمے کے نشیب میں کھجور اور انار کے درختوں کا جھنڈ، اور ان درختوں کے جھنڈ کے درمیان لہلہاتی ہوئی انگور کی بیلیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسان، ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں جو قیام پذیر ہوں گی خیموں میں۔ یہاں پر خیموں کا خصوصی طور پر ذکر عرب کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت عرب کے اندر شہروں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لوگ زیادہ تر خیموں کے اندر آباد تھے۔ یہاں پر گھر یا محل کی بجائے خیموں کا لفظ، خیموں کا ذکر آیا ہے۔ گویا مقصورات فی الخیام، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مقصورات فی الخیام وقرن فی بیوتکن، سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 کے اندر جو حکم پردے سے متعلق آیا ہے، وقرن فی بیوتکن کی عملی مثال نظر آتا ہے، کہ حکم کی ایک عملی جھلک دکھائی دیتی ہے اس میں، کیونکہ یہ دراصل عورت کا وہ روپ ہے جس روپ کے اندر اسلام اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام عورت کو چراغ خانہ بن کر رہنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے شمع محفل بننے سے منع کرتا ہے۔ اور ایک نقطہ قابل توجہ اس آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ اس آیت کے اندر جن دو جنتوں کا ذکر ہوا ہے اس میں حوروں کا لفظ ہے، اور اس سے پہلے فیہن قاصرات الطرف، کہ ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، عورتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کے اندر اصحاب الیمین کے لیے انا انشاناہن انشان کا ذکر ہے، اور مقربین کے لیے حور عین کا ذکر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ یہاں خصوصی طور پر جن اور انسان کے ذکر سے وضاحت ہوتی ہے کہ جنوں کے لیے الگ جنت اور انسانوں کے لیے الگ جنت۔ اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جنوں کی جنت کے اندر حوروں کو جنوں سے پہلے
کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اور اسی طرح انسانوں کی جنت کے اندر ان حوروں سے پہلے کسی انسان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں اور بہت نفیس بچھونوں پر۔ عرب جاہلیت کے افسانوں کے اندر ابکر کا لفظ وہ جنوں کے دار السلطنت کو ابکر کہتے تھے، جسے ہم اردو میں پرستان کہتے ہیں۔ عرب لوگ نہایت غیر معمولی طور پر نفیس اور نادر چیزوں کے لیے ابکری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہیں ابکر کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو بہت عظمت والا اور بہت اکرام والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔